اگلے چند دنوں میں میں اس سے کچھ گفتگو کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میں اس کی زبان بامشکل ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن اور اس کا وطن سعودی عرب تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے مجھ سے یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ وہ بگرام میں بھی قید رہا۔ جیسے ہم قندھار میں مقید تھے، وہاں اسے شدید ٹھنڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی انگلیوں اور ٹانگوں پر پالے کے نشانات تھے۔ امریکی ڈاکٹروں نے فوجی ہسپتال میں اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ مجھے عبد الرحمن کو دیکھ کر شدید صدمہ اور افسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ لازمی طور پر شدید تکلیف و اذیت میں تھا اور موت اس کے حلقوم پر اپنے پنجے گاڑے بیٹھی تھی۔ بہرحال انسانیت سے عاری ان درندوں نے اس نوجوان قیدی کو کس مپرسی کی حالت میں پنجرے میں پھینک دیا تھا اور اس کے علاج کی طرف سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اب اس کے زندہ رہنے کا کیا امکان تھا؟ یہ کس قسم کے ڈاکٹر تھے یا قصاب تھے؟ اور یہ پہرے دار جو اس کے ہاتھوں پر مسلسل ضربیں لگاتے رہتے تھے، کس قسم کے انسان تھے یا بھیڑیے تھے؟ عبد الرحمن کی کٹی ہوئی ٹانگوں کے زخموں پر بندھی ہوئی پٹیوں کا رنگ بھی بدل چکا تھا، کیونکہ یہ پٹیاں کبھی بھی تبدیل نہیں کی گئیں۔ جب اس قیدی نے ہمت کر کے انہیں اپنے زخموں سے اتارا تو یہ خون اور پیپ سے لتھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے یہ پٹیاں پہرے داروں کو دکھائیں اور اپنے کھلے زخموں کی طرف ان کی توجہ دلائی، لیکن پہرے دار ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بعد میں نے دیکھا کہ اس نے بالٹی میں پڑے ہوئے پینے کے پانی سے ان زخموں کو دھونے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو بمشکل ہی حرکت دے سکتا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، اور اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو بھی جاتا تو ان زخموں کو خشک کرنے کے لیے اپنی کٹی ہوئی ٹانگیں کہاں رکھتا؟ اسے تو اپنے پنجرے کی چار دیواری چھونے کی اجازت نہ تھی۔ چاروں ناچار اس نے وہی میلی کچیلی اور خون آلود پٹیاں اپنے زخموں پر دوبارہ لپیٹ لیں۔ جب پہرے دار اسے پوچھ گچھ کے لیے لے جانے کی غرض سے وہاں آئے تو انہوں نے اسے دروازے کے ساتھ کمر کے سہارے بیٹھنے اور اپنے ہاتھ پر سر رکھنے کا حکم دیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اس پر یوں دھاوا بول دیا جس طرح وہ دوسرے قیدیوں پر پل پڑتے تھے۔ انہوں نے اس کی پشت پر ضربات لگائیں اور زمین پر دھکیل دیا۔ پھر انہوں نے اسے ہتھ کڑیاں لگائیں اور زنجیروں میں اس قدر کس کر جکڑ دیا کہ وہ اب مزید حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ عبد الرحمن تکلیف اور اذیت کے باعث کرانے بلکہ چیخنے چلانے لگا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کے اس رویے اور طرز عمل کا کوئی جواز ہے؟ کیا ان کے اس فعل کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ ان کا یہ ستم ان کی کس محرومی اور احساس کمتری کا غماز ہے؟ یہ قیدی اپنی ٹانگوں سے بھی محروم تھا اور اس کا وزن بھی بمشکل 100 پاؤنڈ ہوگا۔ اب یہ شخص ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ بہرحال امریکی فوجی عبد الرحمن کو تفتیش کے لیے لے گئے۔ پہرے داروں نے اس کے کندھوں اور گردن پر دباؤ ڈالتے ہوئے اور اس کے سر کو نیچے کرتے ہوئے اس کی بغلوں میں اپنے ہاتھ ڈال دیے۔ انہوں نے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے اسے اٹھایا اور راہداری کے راستے لے چلے۔ اس کی کئی کٹی ہوئی ٹانگیں ہوا میں لٹک رہی تھیں۔ عبد الرحمن شدید تکلیف کے باعث خوفناک انداز میں ڈکرایا۔ تفتیش مکمل ہونے پر جب چند گھنٹوں بعد وہ واپس لوٹا تو اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے پیٹا گیا ہے۔ چند ہفتے تک ہم دونوں اپنے پنجروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ عبد الرحمن کا رویہ ہمیشہ دوستانہ اور خوشگوار ہوتا تھا۔ وہ واقعی ایک نفیس انسان تھا۔ ابتدا میں ہمیں گفتگو کرنے میں مشکل پیش آئی، لیکن پھر ہم نے اس مسئلے کا بھی حل ڈھونڈ لیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری طرح اس کی بھی نئی شادی ہوئی تھی اور صرف 2 ماہ پہلے ہی شادی کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ میں نے اس سے استفسار کیا کہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ اس کا جواب تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی کو معلوم ہو۔ ہم دونوں کے متعلق کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ہم نے مختلف کھیلوں کے بارے میں ایک لمبی گفتگو کی۔ عبد الرحمن کہنے لگا کہ اسے فٹ بال کھیلنا بہت پسند تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس قدر شدید تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہونے کے باوجود عبد الرحمن کس قدر پرسکون تھا۔ اس کی یہ تعطیت ایک ایسی جھیل کی مانند تھی جس کے پانی کی روانی میں ایک ملکوتی حسن اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے زخموں اور محرومیوں کے باوجود دوسروں کے لیے حساس اور دردمند دل رکھتا تھا، اور دوسروں کی مصیبتوں اور مشکلات پر اس کا دل دکھتا تھا۔ جب امریکی فوجی اس کی پٹائی کرتے
تو وہ رونے اور آہ بکا کرنے کے بجائے صبر و تحمل سے یہ سب ظلم برداشت کرتا تھا، لیکن جب دوسرے قیدیوں پر ظلم ہوتا تھا تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ بلند آواز سے چیختا چلاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھے جانے کے باوجود دوسرے قیدیوں پر ظلم ہوتے دیکھ کر ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہو جاتا تھا۔ پھر عبدالرحمن کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد میری نظریں اسے ڈھونڈتی ہی رہیں، لیکن آنکھوں اوجھل پہاڑ اوجھل۔ اور آج مجھے معلوم ہے کہ عبدالرحمن کے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب وہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کا جسمانی وزن بھی اب بہتر ہو گیا ہے اور وہ اپنے بدن کو پرکشش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے ایک دوسرے قیدی سے سنا ہے کہ وہ اب ڈنڈ بھی پیل سکتا ہے۔ عبدالرحمن نے ایک دوسرے قیدی سے یہ کہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے بتا دے۔ بہرحال 2007 تک وہ گوانتانامو میں قید تھا۔ عبدالرحمن ہی وہ واحد قیدی نہیں تھا جس کے اعضائے جسمانی قطع کر دیے گئے تھے، بلکہ اس قسم کے کئی قیدی گوانتانامو میں موجود تھے۔ میں ایک ایسے قیدی کو بھی جانتا ہوں جس نے ایک دفعہ دانت کے درد کی شکایت کی۔ جب اسے معالج دندان کے پاس لیا جایا گیا تو اس نے خراب دانت کے ساتھ اس کا صحت مند دانت بھی نکال دیا۔ مجھے ایک ایسے شخص کی بھی خبر ہے جس کا تعلق مراکش سے تھا اور وہ وہاں ایک بحری جہاز میں کپتان تھا۔ اس کی ایک پالے کے باعث ایک انگلی اس قدر مفلوج ہو چکی تھی کہ وہ اسے ہلا بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ اس کی باقی انگلیاں بالکل صحیح تھیں۔ امریکی فوجی نے اسے بتایا کہ اس کی انگلی کاٹنی ہوگی۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کے علاوہ اس کی تمام انگلیاں قطع کر دی گئی تھیں۔ اس لڑائی میں بے شمار افغانی یا تو زخمی ہوئے تھے اور یا پھر معذور ہو گئے تھے۔ بعض افغانی اپنے ایک بازو یا ٹانگ سے محروم ہو چکے تھے۔ کچھ زخم ایسے بھی تھے جنہیں علاج کے بغیر ہی رہنے دیا گیا تھا۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو اس قدر شدید طور پر پیٹا جاتا تھا کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی، کسی کا بازو اور کسی کا پاؤں۔ پھر ان کا علاج بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اس قید خانے ہی میں سامنے کے ایک قیدی کو تفتیش کے لیے لے جایا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کا بازو اس کے بدن سے صرف جلد کے ایک ریشے کے ذریعے منسلک تھا اور دوسرا بھی ادھر ادھر لہراتا پھرتا تھا۔ اس کے بازو کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، لیکن اسے بڑی بے رحمی کے ساتھ واپس اس کے پنجرے میں پھینک دیا گیا۔ اب اس کا بازو کس طرح ٹھیک ہو سکتا تھا؟ میں نے یہاں کسی بھی قیدی کے ٹوٹے ہوئے اعضاء پر پلستر لگے ہوئے کبھی نہیں دیکھے۔ ہر بار ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ٹوٹے ہوئے اعضاء خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ اپنی رہائی سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے میری نظر میں ایک ایسا قیدی آیا جس کے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں امریکی فوجی نے توڑ دی تھیں اور دونوں اور ہفتوں بعد وہ سورج کرکپا ہو گئی تھی۔ جس کے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں امریکی فوجی نے توڑ دی تھیں اور دنوں اور ہفتوں بعد وہ سوج کر کپا ہو گئی تھیں۔ مجھے وہاں کچھ ایسے قیدی بھی نظر آئے جنہیں یہ چوٹیں 2 بار سہنا پڑیں۔ بعض قیدی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہی ہو گئے، یا شاید میں ہی انہیں پہچاننے سے قاصر تھا۔ گوانتانامو کے ایکس-رے نامی قید خانے میں قیام کے ابتدائی ایام میں ہمارے سر اور چہرے مونڈ دیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم میں سے اکثر قیدیوں نے لمبی لمبی داڑھیاں رکھ لیں۔ اس قید خانے میں قیدیوں کی ایک کثیر تعداد کے بازو، ٹانگیں اور انگلیاں ٹوٹنے کے بعد خود بخود نہایت بے تکے انداز میں دوبارہ جڑ چکی تھیں، لیکن یہ اعضاء اب استعمال کے قابل نہیں تھے۔ کچھ قیدیوں کا صرف ایک بازو تھا۔ اپنی قید کے اس تمام عرصے کے دوران مجھے بھی کئی بار دانت درد اور دیگر امراض کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہر قیمت پر ہمیشہ اجتناب کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ مجھے اپنے دانت، انگلیاں اور ٹانگیں عزیز تھیں اور میں انہیں صحیح سلامت رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے ایک بوڑھا افغانی نظر آیا جو نابینا تھا۔ اس کی عمر 90 سال تھی۔ اس سے بھی اسی طرح پوچھ گچھ اور پٹائی مار کٹائی ہوتی جس طرح ہم نوجوان قیدیوں سے تفتیش اور پٹائی ہوتی تھی۔ اس معاملے میں امریکی فوجی بوڑھے اور جوان کے درمیان میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے تھے۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی برف کے مانند سفید تھے۔ میرے پنجرے کے ساتھ والے پنجرے کے قیدی نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ بھی یہیں گوانتانامو میں قید تھا۔ اس نے پہرے داروں سے متعدد بار درخواست کی کہ اسے اس کے والد سے ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہ کوئی واحد واقعہ نہ تھا، کیونکہ یہاں گوانتانامو میں بے شمار باپ اور ان کے بیٹے قید کی سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ میرے علم میں ایک 18 سالہ قیدی بھی تھا جس کا 50 سالہ باپ بھی اس قفس میں بند تھا۔ اس کے علاوہ یہاں بہت سے قیدی آپس میں بھائی بھی تھے۔ جب بیٹوں کو امریکی فوجی پیٹتے اور ان پر تشدد کرتے تو ان کے باپ یہ منظر دیکھنے پر مجبور ہوتے، اور اسی طرح بیٹے بھی اپنے باپوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتے۔
کون بیٹا ہو سکتا ہے جو اپنے باپ پر ہونے والے تشدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھے اور خاموش رہے؟ لیکن یہاں اس ظلم کا بھی رواج تھا کہ بیٹے اپنے باپوں پر روا رکھنے جانے والے تشدد اور ستم کو خاموش نظروں سے دیکھنے پر مجبور تھے۔ ڈیلٹا نامی قید خانے میں میرے سامنے کے پنجرے میں بند قیدی کے ساتھ امریکی فوجیوں نے بہت ہی برا سلوک کیا، جبکہ اس کا بیٹا میرے ساتھ والے پنجرے میں مقید تھا اور اسے یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ایک دفعہ اس قید خانے میں نے ایک پہرے دار کے منہ پر تھوک دیا جس نے ایک بوڑھے شخص کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ پہرے دار نہایت غصے کے عالم میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ میں نے اسے جواب دیا تم اب مجھے مزید کیا سزا دو گے؟ مجھے پنجرے میں بند کر دو گے؟ میں تو پہلے ہی یہاں قید ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے اس فعل پر فخر و غرور کا شائبہ تک نہ تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ پر تھوکنے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پہرے دار کی عمر کوئی 20 یا 25 سال ہوگی، لیکن یہ تو بوڑھا شخص نابینا بھی تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس قسم کا سلوک پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس قسم کے سلوک کے بعد کون شخص ہے جو چپ چاپ بیٹھا رہے اور اپنے رد عمل کا اظہار نہ کرے؟ جب پہلی دفعہ میں نے عبد الرحمن کو دیکھا تو مجھے اپنی قسمت پہ رشک آیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس ہولناک مصیبت سے محفوظ رکھا ہے۔ اگرچہ مجھے بھی اذیت اور تشدد کا نشانہ مسلسل بنایا جا رہا تھا اور پنجرے میں بھی قید تھا، لیکن میری حالت عبد الرحمن سے کہیں اچھی تھی۔ جب کبھی میں سنتا کہ امریکی حفاظتی عملہ چارلی نامی قید خانے کی طرف آ رہا ہے تو میرے ہونٹوں پہ ایک ہی دعا ہوتی کہ وہ عبد الرحمن کی طرف نہ جائیں اور میری پٹائی کر لیں۔ ایک دفعہ دوران تفتیش اس امریکی نے جس نے جرمن زبان میں گفتگو کی تھی مجھے ایک اخبار کے تراشے دکھائے۔ یہ تراشے کمپیوٹر کے پرنٹر سے لیے گئے تھے اور ان کے اوپر اخبار کا نشان بھی بنا ہوا تھا۔ ان میں نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ شامل تھے۔ ان تراشوں کا ایک ڈھیر اس کے پاس موجود تھا۔ ان اخبارات کے تراشوں کی شاہ سرخیوں کا ترجمہ مجھے سنایا۔ افغانستان کی جنگ کے دوران امریکی خصوصی افواج نے جرمن طالبان کو گرفتار کر لیا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا امریکی افواج نے یہ مضامین خود ہی لکھے؟ بظاہر یہ اصلی معلوم ہو رہے تھے۔ میرے تفتیش کار نے پہلے 1-2 پیرے بلند آواز سے انگریزی میں پڑھے اور پھر ان کا ترجمہ کیا۔ امریکی خصوصی افواج نے لڑائی کے دوران پہاڑوں میں سے ایک جرمن طالبان گرفتار کر لیا۔ اس شخص نے مارشل آرٹس کی تربیت حاصل کی ہوئی تھی اور گرفتاری کے دوران اس نے شدید مزاحمت کی۔ ایک امریکی اخبار نے میرے متعلق اس قدر سفید جھوٹ بولا۔ پھر میں نے اسے یاد دلایا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ مجھے پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہمیں تو بخوبی معلوم ہے، لیکن باہر کی دنیا کو یہ سب کچھ نہیں معلوم۔ صحافیوں کے دل میں جو آتا ہے لکھ دیتے ہیں، انہیں کون روک سکتا ہے؟ اس نے کہا لگایا۔